یہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیبوں کو چھپانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان فرمایا، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے اپنے بھائی کے عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تم ستر پوشی کرو، علل اعلان برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، اللہ تمہارے بھی بہت ساری چیزیں چھپا دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ نہ کھلے تو دوسروں کا بھی کھلنے نہ دو، ان کی پردہ پوشی کرو۔ مجھے چند دنوں قبل ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں، میتوں کو نہلاتے ہیں، اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے فلاں فلاں باتیں کہیں کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے، فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کا ایسا ہو گیا تھا۔ ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یا اپنی دھاک ان پر جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں فلاں میرا کام نہیں کرو گے تو تمہارے باپ کو میں نہلایا ہوں سب لوگوں کو بتا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، ایک صاحب نے فون کر کے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ اس طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے شریعت طاہرہ نے حکم یہ دیا ہے اپنی میت کو نہلانے کے لیے بھی ایسا آدمی ہو جو پرہیزگار ہو۔ ہاں یہ حکم ہے، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی شعار ہو، اس کو نہلانے کے لیے بھیجا جائے، وہ آدمی نہلائے میتوں کو۔ کیوں اس طرح کا حکم شریعت طاہرہ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہلانے کے دوران کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے وہیں چھپا دے۔ مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ میت کا کوئی عیب نہیں بیان کر سکتے تو پھر زندوں کا عیب کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زندے کو تو اور مجمع میں رہنا ہے، میت کو تو اب قبرستان میں جانا ہے۔ اب اس کے تم جو برائیاں بیان کر رہے ہو میت کی، یہاں تو کوئی اس کو اب برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ تو قبرستان اپنے الگ شہر چلا گیا۔ لیکن شریعت نے جب میت کی برائیاں کرنے کو منع کیا ہے تو آپ اندازہ کریں زندوں کے عیبوں کو کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا میں ان کو یہاں ذکر کر کے میسج بھی دے دیتا ہوں، جو بندہ چاہے وہ مولوی ہو، مؤذن ہو، جس نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ میتوں کو نہلانے کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرنا، میں کہتا ہوں ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، بدترین گنہگار ہے، اور اسے آئندہ اس طرح مومن میتوں کو نہلانے کا کام ہرگز نہ دیا جائے۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی عیب پوشی کرے، یعنی چھپا دے۔ اب دیکھیں آیت پڑھیں، یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ باتوں کا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، باتوں میں بری بات علل اعلان کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، بری باتیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ وہ سارے گانے جن میں فحاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، اس میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں، شاعر لوگ، جس میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنا اور اس پر شعر و شاعری کرنا، اور فحاشیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن سے شہوت کو ابھارا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بری بات کا علل اعلان کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ سب توجہ رکھیں میرے عزیزو، بچوں جوان، فحاشی کی باتیں عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تم سوچتے ہو کہ ٹھٹا مار کر کے ہنس دیے، فلاں عورت کے اندرونی معاملات پر ہم گفتگو کریں، فلاں لڑکی کی فگر کے بارے میں بات کریں، معاذ اللہ۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو غلاظت ہے، اس کو علل اعلان آدمی کر رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا جب وہ مرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اتنی تیز بدبو نکلتی ہے جس سے جہنم بھی کانپنے لگتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو نہ سونگھنے میں آئے جو اس وقت میت کے ہیں، لیکن یہ باطنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جس سے جہنم کانپنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک بدبو اس کے منہ سے نکالی جائے گی جو اپنی زندگی میں فحش کلامی کرتا تھا۔ میرے عزیزو، گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں کا اظہار کرنا اپنی زبان سے یہ غلیظ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے جب بیان کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تم سینہ زوری کر رہے ہو،
اتنا کر کے بتا رہے ہو، دیکھ میں نے چھپ کر کے کیا بھی اور سب کو بتا بھی رہا ہوں، کون میرا کیا کر لے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ تم رب ذوالجلال سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ انجانے میں بھولے میں گناہ ہو گیا تو سر جھکا کر کے چلتا ہے، شرمندگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرے مولا کی پکڑ نہ ہو جائے، رات میں مجھ سے ایسے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ اب وہ دن بھر شرم سے چلتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، میں آسمان کی طرف منہ کیسے اٹھاؤں، رب تبارک و تعالی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں۔ یہ فیلنگ مومن کی ہوتی ہے، لیکن جب کسی کے دل سے ایمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے، کل رات میں نے جو کیا اچھا ہی کیا، کون سا برا کام کیا، اور پھر 4 لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بناتا ہے۔ اس چیز سے، اس حرکت سے ہمیشہ بچتے رہے۔ گناہ کرنا اور ہے، اظہار گناہ اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز فحش کلامی، یعنی مذاق میں بھی ہو، ایسا مذاق کرنا جس میں غلاظتوں کا ذکر آئے، چاہے وہ شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، مردوں کی باتیں ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، یہ وہ فحش کلامی ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں گے، فحش نہیں۔ مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ہم کلام ہے تنہائی میں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پرسنل معاملات میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہے ان کے لیے، وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے۔ مرد اپنی عورت کی تعریف کرے، اگر اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، تو یہ اس آیت کے انڈر میں نہیں آئے گا کہ برائیوں کا اس نے علی الاعلان تذکرہ کیا، نہیں۔ وہی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات دوسرے دن آ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے تو یہی گناہ بن جائے گا۔ اپنی بیوی سے تذکرہ کرے گا، حلال ہے، لیکن جب دوسروں کے سامنے آ کر کے ان چیزوں کو بیان کرے گا تو یہ حرام ہے، اور وہ گناہ کر رہا ہے، بری بات کو علی الاعلان کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے حلال تھا، لیکن یہ ذکر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ یہی چیز عورتیں اگر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ چاہے تم اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے بھی رہو، حلال طریقے سے اسلام نے جو اجازتیں دی ہیں تم زندگی گزارو، ان کے ساتھ رات گزارو، لیکن رات کے معاملات کو اگر عورتیں 4 عورتوں میں بیٹھ کر کے بیان کرتی ہیں تو بھی وہ اس آیت کے انڈر میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کے متعلق یہاں وعید بیان کی کہ یہ فحش کلامی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، چاہے مردوں سے یہ خرابی ہو یا عورتوں سے یہ خرابی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شرم و حیا کے پیکر بنو، ان چیزوں کا تذکرہ زبان پر لانے سے تھوڑا بچتے رہو۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آدمی کے نسب کا بھی پتہ بعض بزرگوں نے فرمایا اس کی زبان سے چلتا ہے۔ اگر زیادہ فحش کلامی کرتا ہے، غلیظ جملے بکتا ہے، تو اس کے نسب کے متعلق بھی بعض علماء نے انگلی اٹھائی ہے، کیونکہ شریف نسل والا آدمی اپنی زبان پر غلیظ باتیں لانے سے کتراتا ہے۔ جیسے ابھی عشاء کی نماز میں ہم نے ایک سورہ قلم کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک بندے ولید بن مغیرہ کی 10 برائیاں اللہ نے گنائی ہیں، 10 برائیاں۔ وہ کیا کیا کرتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر بولتا تھا، وہ کہتا کہ کبھی ان کو مرگی آتی ہے، بیمار ہیں، یہ سب جملے بکتا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں تلاوت کرتے تو یہ کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی آیتیں کہیں سے چرا کے تم لائے ہو، تو اس طرح کے جملے کہتا تھا۔ تو قرآن نے اس کے متعلق کیا بتایا؟ وہی جو ابھی میں نے جسٹ تھوڑی دیر پہلے کہا، فحش کلامی جو ہے وہ نسب کے اوپر شک پیدا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ شخص ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے، جو رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی باتیں کر رہا ہے، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، اس کے نسب میں خرابی ہے۔ ولید بن مغیرہ مشہور شخص ہے، اور جب قرآن نے یہ بیان کیا تو دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، کہا قرآن نے میری برائیاں گنائی اور یہ بھی کہا ہے کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کا نام تو مغیرہ ہے۔ اپنی ماں کو گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ولید، تو اگر مغیرہ کا ہی بیٹا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے نہیں بیٹھا ہوتا۔ بات در حقیقت یہ ہے، بکریاں چرانے والے ایک آدمی سے مجھے عشق ہو گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی،
میں نے اس چرواہے سے زنا کر لیا، اسی نطفے سے تو پیدا ہوا۔ ماں نے اس شک کو بھی دور کر دیا، قرآن نے جو بتایا وہ حق ہو کر نکلا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گستاخ رسول کا نطفہ پلید ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائے اس کے نسب میں خرابی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے ابھی بتائی، فحش کلامی کرنے والا، غلیظ باتیں کرنے والا، وہ بھی اپنے نسب پر شک پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دل۔ اس لیے گالی گلوچ زیادہ نہ کریں۔ لوگ تمہارے خاندانوں کو پہچانیں گے تمہاری زبان سے، تمہارے کلمات سے، تمہارے جملوں سے۔ تمہارے خاندانوں کو اگر محفوظ لوگوں تک پہنچانا ہے، اچھے خاندان کا ہونے کا پتہ دینا ہے، زبان کو سنبھال کر کے رکھو۔ اگر تمہاری زبان بہکتی ہے، بات بات پر گالی سے بات کرتے ہو، تو پھر اہل علم تو سمجھ جائیں گے، عام لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم سمجھ جائیں گے، یا جو اہل علم ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس کی زبان پر جو غلاظتیں ہیں اس میں کسی اور کی خطا بھی ہو سکتی ہے، اس کے نسب کی خرابی ہو سکتی ہے، خاندان کا پتہ دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تبدو خیرا او تخفوہ عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی علل اعلان کرو یا چھپ کر، یعنی کوئی بھی بھلائی، اب دیکھیں اس سے پہلے برائی کا تذکرہ ہوا، برائی اگر ہوئی تو علل اعلان ہرگز نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن بھلائی اگر تم علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو، دونوں بھی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے، اور کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو چھپا کر کرنا ہے۔ نیکیاں جو ہے نا، سب چھپانے کا حکم نہیں ہے، بعض نیکیاں وہ ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے۔ نماز چھپ کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے، میں سارے لوگوں کی نظروں میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرو، علل اعلان کرو یہ نیکی۔ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم یہ ہے، چھپا کر کے نہیں، دکھا کر کے دینا افضل ہے زکوٰۃ۔ باقی جو خیرات ہے، نفل خیرات، ایسا دو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں آپ، نیکیاں بعض علل اعلان کرنا ہے اور بعض چھپا کر کے۔ نماز اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے روم میں پڑھ لیتا ہوں، میں بند کر کے اکیلا پڑھ لیتا ہوں، منع کیا گیا ہے کہ یہ نیکی چھپ کر کے نہیں، دکھا کر کرنی ہے، علل اعلان کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں میرے عزیزوں۔ مسجدوں میں اذان دے کر تمہیں بلایا جا رہا ہے، اقامت بول کر کھڑا کیا جا رہا ہے، صفوں میں ترتیب دے کر کے تمہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے ہر مسجد میں۔ کیوں؟ نماز تو تمہارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے۔ تم گھر میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر تم سامنے نہیں آئے تو سارے مسلمان تمہارے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ بے نمازی آدمی ہے، بے نمازی آدمی، کبھی اس کو مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا، اگرچہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سارے مسلمان تمہیں کیا سمجھیں گے؟ بے نمازی سمجھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون یہ بھی ہے، حدیث رسول میں حضور نے فرمایا تمام مومنین جس کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ ایک جنازہ آیا، صحابہ کھڑے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، جنازہ سامنے سے گزر گیا، صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے، کیا اچھا آدمی تھا، بہت ہی بھلائی کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا، صحابہ اکرام جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کی برائی کی کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے برا کام کیا، ظلم کیا ہے، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دو جنازے آئے، دونوں پر آپ نے کہا وجبت، یعنی واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والا جنازہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا والا جنازہ جس کی تم نے برائی کی اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ اس لیے کہ مومنین سب جس کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، چند لوگوں کی بات نہیں۔ چند لوگ کسی کو بھی چور چور کہنے لگتے ہیں، ہاں جو سچا مومن ہے وہ حق بات کرے گا، اس میں سارے گھن کو نہ ملائیں گیہوں کے ساتھ۔ خیر، میں دو باتیں یہاں عرض کر رہا تھا کہ بھلائی جو ہے کچھ علل اعلان اور کچھ چھپ کر۔ نماز با جماعت علل اعلان پڑھنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ علل اعلان کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ سب کو دکھا کر کے دے۔ دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، کھل کر کے دینے سے جو نہیں دیتا اس کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی دے۔ حج کے لیے جا رہے ہو تو علل اعلان جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو کہ میں لوگوں کے لیے حج کر رہا ہوں، یہ نہیں، نیت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
لیکن سب لوگوں کی نظروں کے سامنے سے جاؤ تاکہ تمہیں مرنے کے وقت کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مال تھا پھر بھی حج کیے بغیر چلا گیا. تم سب کے سامنے حاجی رہو, مومنین تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھیں. یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو علل اعلان کرنے کا حکم ہے, اور کچھ وہ ہیں جو چھپا کر کے کرو. مثال کے طور پر آپ کچھ نفل روزے رکھتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بولتے پھریں کہ میں ہفتے میں اتنے روزے رکھتا ہوں, مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوں. وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان راز ہے. یہ روزے چھپ کر کے کرو. کچھ خیرات ایسی ہیں جسے چھپا کر کے دینا افضل ہے. زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں, زکوٰۃ دکھا کر کے دینا افضل ہے. صدقہ اور خیرات جو غریبوں کی مدد کے لیے دوسرے اوقات میں آپ کرتے ہیں, اسے دکھا کر کے نہیں, چھپا کر کے دینا افضل ہے. وہ بھی نیکی ہے, وہ بھی نیکی, دونوں نیکیاں ہیں, لیکن بعض میں چھپانا ہے, بعض میں ظاہر کرنا ہے. اس طرح بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نفل ہیں, اور نفل کو دکھا کر کرنے کا حکم نہیں ہے, چھپا کر کے کریں. کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ, ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے. ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے, کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے. ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے, وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے. تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا. کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آج آ کے پڑھ رہے ہو. گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو. اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اندازہ کرو, ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو. ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں. رات کو زنا ہو گیا ہے, فلاں کے ساتھ فلاں ہو گیا ہے, اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں. ان کا کیا انجام ہوگا. میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو. اور لوگوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے کٹوں پہ بیٹھ کر کے, اس کا کیا انجام ہے. سوچو اس بات کو. قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے عبرت ہیں. اللہ نے فرمایا ایک تو یہ زبان سے نکلنے والا کوئی برا کلمہ اللہ تم سے ہرگز پسند نہیں کرتا, اور جب ایسا بندہ مر جاتا ہے جو فحش کلامی کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے ایسی کہ جہنم بھی کانپنے لگتا ہے. یہ حدیث میں ہے. اور دوسری چیز, دو آیت میں نے پڑھی, ان تبدو خیرا او تخفوہ, اگر تم بھلائی کو علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے, قبول کرتا ہے. او تعفو عن سوء, ایک اور اس میں ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو. کسی کے اندر تم نے برائی دیکھی, اسے معاف کر دیا. فإن اللہ کان عفوا قدیرا, تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. ایک بات یاد رکھیں, معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت. آپ سب کو معلوم ہے. رحم کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ. وہ رحیم بھی ہے, عفو بھی ہے. یہ دو عادتیں اگر بندہ اپناتا ہے, بندے کے اندر اگر رحم آیا کسی کے دل کے کسی کے لیے, اور کسی کو دیکھ کر کے بھی اس نے معاف کر دیا, اس پر ایک روایت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے کہ رحم میری صفت ہے, عفو میری صفت ہے, میرا بندہ ہو کر یہ رحم کر رہا ہے اور عفو کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت اسے عذاب سے بری کرتا ہے جو معاف کرنے کی اپنے اندر چھمتا رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے. معاف کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ معاف کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, من لا یرحم لا یرحم, جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں ہوگا. یہ سمجھ کر کے چلو, تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. ہاں رحم کرنا اور معاف کرنا اگر کسی کی عادت ہے, امید رکھے کہ اللہ بھی اس پر رحم کرے گا اور اسے معاف بھی کرے گا. آپ اپنے رب سے اپنے متعلق جیسی امید رکھتے ہیں ویسی بندوں کے ساتھ بھی کریں. مثال کے طور پر 100 گناہ ہو گئے میرے, 100 گناہ ہو گئے. اللہ سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ رب العزت سے تمہاری امید یہی ہے کہ میرا مولا مجھے معاف کرے گا, ہے کہ نہیں؟ تم اپنے متعلق تو یہ امید رکھتے ہو, لیکن تمہارے ساتھ جب کسی نے ایک بھی برائی کر دی اور 9 اچھائیاں کیا ہے, 10 میں سے 9 اچھائیاں کیا, ایک برائی کیا, تم اس کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس 9 اچھائیاں تھیں میرے ساتھ, ایک برائی ہو گئی ہے, معاف کر دو اس کو. تو یہ ایک بات یاد رکھو, تم اپنے رب سے 100 گناہ اپنے معاف کرانے کی امید لے کر بیٹھے ہو اور اپنے بھائی کے ایک گناہ کو معاف کرنا نہیں چاہتے, تو پھر بھول جاؤ تمہیں بھی قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا. اب ایک حدیث میں سناتا ہوں,
معاف کرنے کے متعلق یہاں آیت آئی ہے، اس لیے ہمارے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مرنے سے پہلے امت مصطفیٰ کو معاف کر کے مرو، کبھی بھی ہو، بدلے کی بھاونا، انتقام کا جذبہ نہ رہے، اللہ کے حوالے کر دو، میرے ساتھ جس نے بھی جو کچھ بھی کیا، اللہ تو منتقم حقیقی ہے، تو ہی دیکھ لے، اپنے معاملات چھوڑ دو اللہ کے اوپر۔ اور رہی بات کسی نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دو، جب تم معاف کر کے مرو گے تو ہو سکتا ہے تم نے بھی کسی کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، یا زبانی یا ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، ان کے بھی دل زخمی ہوں گے کسی نہ کسی کے۔ اب یہ رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں جب تم معاف کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ میں حدیث بتا رہا تھا، حدیث یہ ہے، دو بھائیوں میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک دوسرے سے دونوں کا کچھ نہ کچھ مباحثہ ہوا، اور تکرار کے بعد دونوں الگ ہوئے جھگڑے کے بعد، لیکن ان میں سے ایک بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا دوسرے کے پاس۔ بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو جھگڑوں کے بعد اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں جو پہل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ پہل جنت میں جائے گا، وہ جنت میں بھی پہلے ہوگا۔ یہی بات تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان حضرت فاطمہ نے کہا تھا، دونوں چھوٹی عمر کے تھے، 6 سال یا 5 سال، دونوں میں کچھ تکرار ہوئی، بچپنے کی بات، لڑ کر کے آئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ آپ کے پاس جیسی آئے تو انہوں نے کہا، ایک جملہ یہ کہا، بیٹا مجھے معلوم نہیں کس کی غلطی ہے کس کی خطا ہے۔ ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ دونوں کے تکرار سے، دونوں کے جھگڑوں سے کہیں اللہ دونوں سے ناراض نہ ہو جائے، دونوں رونے لگے، کچھ بھی ہو جائے لیکن مولا ہمارا نہ روٹھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، میں نے اپنے ابا جان سے حدیث سنی ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہونے کو تھا، امام حسین چھوٹی عمر کے تھے، دوڑ کر کے حضرت امام حسن کے پاس گئے، کہا برادر محترم جو کچھ بھی ہوا ہماری تکرار ہمیں معاف کر دیں۔ اب دوسرے بھائی کا کیا مقام ہے یہ بھی حدیث پاک سے سن لیں۔ معاف کر دیا تو خیر ہے، تم نے معاف کر دیا، کوئی تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا، معاف کر دیا۔ آج بہت سارے ڈھیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہن آئی ہے منانے کے لیے بھائی کو، نہیں مانتا میں، چل تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، پرانی باتیں یاد کی۔ بھائی آیا ہے، اس کے گھر میں شادی ہے، چلو بھیا آ جاؤ، نہیں، پرانے گڑے مردے نکال کر کے بھائی کو رخصت کر دیا، ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، زندگی بھر معاف نہیں کریں گے۔ وہ لوگ بھی سن لیں، تمہاری ذمہ داری تھی معافی مانگنے کی، تم معافی مانگ لیے، بہت اچھا کیے، کیونکہ پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب جس کے پاس گئے تھے معافی مانگنے کے لیے، اس نے نہیں معاف کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت کے قریب نہ آئے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم سے اگر تمہارا بھائی منانے کے لیے آ گیا، تمہاری بہن آ گئی، تمہارا پڑوسی آ گیا، تمہارا رشتہ دار آ گیا، تو پہلی بات تو یہ سوچ لو کہ وہ بازی مار لے گیا۔ معافی تو تمہیں بھی مانگنا چاہیے تھا، پہل میں کیوں نہ کروں، لیکن وہ بازی مار لے گیا، جنت میں پہلے جائے گا۔ اب اگر تم نے معاف کر دیا تو خیر ہے، نہیں معاف کرا تو کل قیامت کے دن شفاعت رسول سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اب رسول اگر شفاعت نہ کریں کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر نبی بھی منع کر دیں جاؤ تمہاری شفاعت میرے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا کل وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اگر چھپا کر کے درگزر کر دیا، اگر تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو سمجھ لو کہ بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں قدیر کا لفظ آیا ہے، عفو کا مطلب ہوا معاف کرنے والا، قدیر کا مطلب ہوا قدرت رکھنے والا۔ دونوں کی میچنگ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیزو، قدیر کے لفظ کا اس میں جو کمبینیشن ہے وہ جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ معاف کرتے۔ یہ قدرت ہے اس کی کہ وہ قدیر ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے کہا اے رسول پاک میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کیا اس بندے کی معافی ہو سکتی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا،
اور ارشاد فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے سے پوچھیں کیا اس کے گناہ سمندر کے برابر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے تجھ سے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اے حبیب اس سے پوچھیں پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اس کے گناہ؟ حضور نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے پوچھ لیں زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا خلا ہے کیا اتنے گناہ ہیں اس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا رب تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، میرے گناہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول اس سے فرما دے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں گے میری رحمت سے تو زیادہ نہیں، میری رحمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا رب تعالیٰ اب تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے تو نے کہا تیرے گناہ سمندر سے زیادہ، پتوں سے زیادہ، زمین و آسمان کی خلا سے زیادہ، کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ رونے لگ گیا، کہا اے اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی رحمت بے کراں ہے، بے حساب ہے، میرے گناہ اس کی رحمت کو کہاں لگیں گے؟ تب رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے فرما دیں تیرا رب قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، یہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے۔ تو وہ قدیر کا معنی ہے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں ایمان پہ موت ہو شرط ہے۔ یہودی عیسائی ہندو جو کچھ بھی ہیں سب سے ملے، اخلاق تم اپنے دکھاؤ ان کو، لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے لیکن ہر عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ ہر ایک چیز کو ہم اپنے رنگ کو ایسا نہ بدلیں جس کو محاورے میں کہا گیا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کوا جو ہے وہ سوچتا ہے ہنس کی طرح میں بھی چل کر کے دیکھوں، بعد میں ہوتا کیا ہے وہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہنس کی طرح بھی نہیں چل پا رہا ہے اور اصلی کوا بھی نہیں رہا، بیچ کا ہو گیا، اس کو اپنی چال ہی ختم بھول گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں نہیں ہم سیکولر ہیں، ہم بیچ والے ہیں، ہم پورے مسلمان بھی نہیں بننا چاہتے، ہم پورے وہ بھی نہیں، وہ درمیان میں آ کر کے ان کو بعد میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم تھے کیا اصل، وہی کوے ہیں جو اپنی چال بھول گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ویسے ہی رہو، ویسے ہی رہو۔ اب اس کو ایک میں دوسری مثال بتا دوں۔ ایک بندہ ایسا ہے کتوں سے بہت پیار کرتا تھا، کتے اسے اچھے لگتے تھے، یہ تھا انسان لیکن کتوں سے اسے پیار تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا انسان رہوں تھوڑا کتا بن کے رہوں، تو وہ کتوں کے ساتھ جاتا رہا، تھوڑا چار پیر سے چلتا رہا، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنا اور گھٹنوں کے بل چلتا رہا، کتے جیسا منہ ہلاتے ہیں ویسا ہلاتا رہا، کیونکہ اسے پیار تھا، اور تھا کیا انسان۔ وہ کتوں سے پیار کی وجہ سے تھوڑا کتا بننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بہت دن وہ پریکٹس کر کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ کتا تو بن نہیں سکا، کیونکہ نہ دم آئی نہ کان نکل پائے، کچھ نہیں ہو سکا، کتا نہیں بن سکا۔ لیکن اب سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے انسانوں کی طرح، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس سے، کیونکہ بہت دن پریکٹس کیا کتا بننے کی۔ تو کیا ہوا؟ نہ انسان بن کر کے رہا نہ کتا بن کر کے، یہ کون سی تیسری مخلوق بن گئی، ایک الگ ہی بن گیا۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالیں۔ میاں کاہے کا بیچ کا راستہ؟ کیا اسلام میں کوئی چیز کمی رہ گئی تمہیں؟ جو اکبر بادشاہ نکالنے کی کوشش کیا تھا، دونوں کو میچ کر کے ملا کر کے ہم ایک نیا دین تیار کریں گے، نیا مذہب تیار کریں، یہ بھی ہم کو چاہیے یہ بھی ہم کو چاہیے، دونوں کو ملا کر کے۔ اکبر نے جو دین نیا شروع کیا تھا، اکبر بادشاہ، وہ مرتد ہو کر کے مر گیا بیچارہ، وہ وزیروں کی سن کر کے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ دونوں کو میچ کرتے ہیں، مسجد میں اذان کی بجائے سیپ بجائیں گے تاکہ وہ بھی راضی رہیں گے، نماز پڑھو تم لیکن ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی، دونوں چیزیں رہیں گی۔ میچ کر کے دونوں کو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کیا اور وہ بیچ کا بن کر کے رہ گیا۔ میرے عزیزو یہ بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ہے اسی فطرت میں کامل بن کر کے رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے کے پورے داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں،
آپ جانتے ہیں اس صحابی رسول کو ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیا؟ پہلے یہودی تھے، وہ بڑے یہودی عالم تھے، لیکن ان میں سے اگر وہ کوئی ایسا شخص جو ادھر بھی ادھر بھی ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے تو وہاں پر بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے. یہ سب کا معاملہ ہے. اسی لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دائرہ اسلام میں رکھا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے. ہاں، آپ اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں. پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک ہے، اسلام نے بتایا اگر وہ غمگین ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے تو پوری کرو، اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو تم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اگرچہ دور کھڑے رہو. پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے. لیکن میرے عزیزو، جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے اتنا کرتے رہو. میں نے پھر وہی مثال یاد دلائی، اگر کسی سے محبت ہے تو محبت رکھو، پورا وہ بننے کی کوشش مت کرو، درمیانی راستے میں جانے کی کوشش نہ کرو. تم اپنے اسلام کے ساتھ قائم رہو، تمہاری آئیڈینٹی اسی میں ہے، تمہاری آئیڈینٹی اسی میں ہے. ابھی جیسے ایک مسئلہ چھڑا ہے اتر پردیش میں، کسی مسجد میں ہنومان چالیسا کرانے کی بات کی گئی، اور ایک کسی امام صاحب نے بلا کر کے اس میں ہنومان چالیسا پڑھایا، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے، سدبھاونا ہے، سب آپس میں محبت کے لیے ہے. کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سدبھاونا ایک طرف سے ہونی چاہیے. اگر مسجد میں کوئی ہنومان چالیسا کر رہا ہے تو کیا کوئی پنڈت اجازت دے گا کہ رام مندر جو بنا رہے وہاں ہم بھی پہلی اذان دے دیں، قرآن کی تلاوت کریں؟ کیا یہ سدبھاونا کی فکر ہر ایک کو ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑو، ہم دعوت کہاں دے رہے ہیں آپ کو. آپ اپنی مندر میں پوجا کرو، سارے ہون کرو، ساری چیزیں تمہارے مقدسات جتنے اس پر عمل کرتے رہو. ہمیں ہماری مسجدوں میں جو ہمارے مقدسات ہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت ہو. نہ چھیڑو، نہ کسی کے اندر دخل اندازی کرو. اسلام میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. اب یہ جو درمیانی لوگ ہیں، نہیں تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھلیں، تم آؤ، تمہارے پاٹ پڑھاؤ. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، کیا تمہیں اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تم کو کس نے کہا ہے؟ اللہ کا گھر ہے یہ، تمہارے باپ کا گھر نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے قانون کے مطابق ہی عمل ہو. میں کسی ہنومان چالیسے کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا ہے، واللہ عالم. اگر ہندو اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جہاں من کرے وہاں پڑھیں، اپنی عبادت گاہوں میں پڑھیں. ہم خلل اندازی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے جو جس دین سے وابستہ ہے اس کو رہنے دو. قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. زبردستی ہم پکڑ کے لائیں گے بھی نہیں آپ کو. آپ کی اپنی مرضی، یہ ہر انسان کی اپنی مرضی سے وہ اپنا دین اور اپنا مذہب اختیار کرتا ہے. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ تیسرے آدمی بن جاتے ہیں. بیچ کے آدمی نہ بنو، اچھے لوگ نہیں ہوتے بیچ کے. یعنی بعض جگہ بیچ میں ہونا اچھا ہے، بعض جگہ بیچ میں ہونا بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس طرح سے اسلام میں ہو تو پورے اسلام میں رہو. اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنی پوری عیسائیت کو فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. کوئی ہندو ہے تو اپنی ہندوازم کو پورا فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے. قرآن نے یہی کہا، یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں. اللہ رب العزت ایسے درمیانی لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قوت ایمان کو راسخ کر دے کہ ہم ایمان پر ہی جمے رہیں اور ایمان پر ہی ہماری موت آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مذہب مقدس پر زندگی دیا ہے، اے کریم خدا اسی مذہب مقدس پر ہماری آخری سانس عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سن لو، کسی کی بھی بد دعا رائے گا نہیں جاتی، کسی کی بھی. اگر جانور بھی بد دعا دے تو جانور کی بد دعا بھی آج نہیں تو کل لگ کر رہتی ہے. لیکن سب سے پاورفل دنیا میں اگر کسی کی دعا اور بد دعا ہے تو اس کو ماں باپ کہتے ہیں. دنیا میں کسی کی دعا میں اتنی طاقت نہیں، نہ دعا میں اتنی طاقت ہے، نہ بد دعا میں اتنی طاقت ہے جتنی ماں باپ کی دعا اور بد دعا میں طاقت ہے. اس لیے ان کی دعا لیتے رہنا، ان کی بد دعا سے بچنا. ماں باپ کبھی زبان سے جلدی سے بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ زبان پر انسان کا کنٹرول ہے، اور ماں باپ کو تو زبان سے بچوں کو بد دعا دینا بھی نہیں چاہیے. لیکن دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. جب دل دکھتا ہے تو دل سے آہ نکلتی ہے، اور
आह निकलती है तो ये आह कई बादशाहों को बर्बाद करके उनको फकीर बना देती है, उनको भिखारी बना देती है। ऐसे ही जब दिल से दुआ निकलती है तो कई भिखारी बादशाह बन जाते हैं। आज मैं अब चंद गुनाहों का जिक्र करूंगा और बात इख्तिताम को पहुंचेगी, लेकिन तमाम भाइयों से और बहनों से मेरी गुजारिश है कि दिल के कानों से सुनिए। आज जो है हम लोग सोचते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, हमारी बिगड़ी बन जाए, तो कभी हम इमाम साहब के पास जाते हैं, कभी पीर साहब के पास जाते हैं, कभी आलिम साहब के पास जाते हैं, कभी आमिल साहब के पास जाते हैं, कभी किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे जाते हैं ताकि हमारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ऐ खड़कवानी वालों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप बहुत पावरफुल दुआ चाहते हैं तो आप किसी और के पास जाएं या ना जाएं ये आपकी मर्जी है। आप अपने माँ बाप के पास जाएं, इसलिए कि आपके माँ बाप की दुआ आपके हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा दिया गया है। इनकी दुआ भी तीर की तरह जाती है और इनकी बद्दुआ भी तीर की तरह जाती है। मैं आज बहुत दुखी दिल के साथ कहता हूं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात को हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे क़यामत सर पे खड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो क़यामत की निशानियों में से निशानी बताई थी, उनमें से एक निशानी ये थी कि औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बना करके रखेंगे, औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बना कर रखेंगे। देखो वो वक्त आ गया, आज जवान औलाद के आगे माँ बाप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, बल्कि माँ बाप डरते हैं कि मेरा बेटा क्या कहेगा। घर में माँ बाप को डरा डरा कर रखने वालों, मेरे आका ने फरमाया माँ बाप को गुलाम बना के रखा जाएगा। लेकिन ऐसी औलाद कभी तरक्की नहीं पा सकती। और फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, लोग अपने दोस्तों पर खुशी खुशी खर्चा करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप पे खर्चा करने की बात आएगी तो उनके दिल सुकड़ जाएंगे, उनके दिल छोटे हो जाएंगे। बोलो ये है कि नहीं है? अगर चार दोस्त किसी जो है वो कॉफी पीने के लिए कहीं पर बैठे तो हर आदमी जेब में हाथ डालता है, यार कॉफी का पैसा मैं दूंगा, कॉफी का पैसा मैं दूंगा। और अगर चार बेटे हैं और बाप बीमार पड़ा है तो कहता है कि हॉस्पिटल का पैसा तू पे कर, हॉस्पिटल का पैसा तू पे कर। दोस्तों की महफिल में पार्टियों का पैसा पे करने के लिए झगड़ा करते हो, और घर में माँ बाप बीमार पड़ जाए तो उनकी दवा का पैसा देने में घर में झगड़ा करते हो कि तू देगा क्या, तेरा बाप नहीं, क्या तू देगा, तेरा बाप नहीं। सुन लो, अल्लाह अकबर, बेहतरीन औलाद वो है जो अपने पैसों को अपने माँ बाप पे खर्च करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हज करने से वो सवाब नहीं मिलता, मस्जिदें बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, जो माँ बाप पे खर्चा करने पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सबसे ज्यादा हमारे पैसों का अगर कोई हकदार है कि उस पे खर्च किया जाए तो वो हमारे माँ बाप है। ये जब तक जमीन के ऊपर है, इनकी दुआएं ले लो, इनकी दुआएं चोर और डाकुओं को वली बना देती है और इनकी बद्दुआ वलियों को विलायत के मकाम से गिरा दिया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह अकबर, उलमा के अंदर साहिबे तफसीर कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी, ये तफसीर कशाफ के मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी, अगरचे ये अकीदे के एतबार से बाद में मुअतज़िली हो गए थे, लेकिन बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है। इनकी इल्मी सलाहियतों का तस्करा अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी कुतुब में मौजूद। बड़े बड़े औलिया के बच्चे इनकी तफसीर पढ़ते थे। ज़मख़शरी बड़े मुसन्निफ, बड़े आलिम, आखिरी उम्र में उनका पैर काटना पड़ा था और वो एक पैर से लंगड़े हो गए थे, एक पैर से वो लंगड़े हो गए थे, पैर काटना पड़ा था। जब उनसे किसी ने पूछा, आप बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम, आपका पैर कट गया, तो आप कहते थे मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अल्लाहु अकबर। ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। माँ बाप की बद्दुआ लेने वालों, इतना बड़ा आलिम कह रहा है कि मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अब बद्दुआ क्यों मिली? माँ को नहीं सताया था, कैसे बद्दुआ मिली माँ की? आपके घर में तो बड़ा इस्लामी माहौल था, माँ ने क्यों बद्दुआ दी? तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मेरे बचपने में मैं चिड़िया से खेल रहा था, चिड़िया के पैर में मैंने धागा बांधा था और चिड़िया से खेल रहा था। आज अलग अलग खेल है, उस ज़माने में तो ऐसे कोई खेल नहीं थे, तो बच्चे चिड़िया से खेलते थे, जानवरों से खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं मैं चिड़िया से खेल रहा था, मैंने डोरा बांधकर चिड़िया को उड़ाया। अब चिड़िया उड़ती तो मैं डोरा पकड़ लेता, खींचता, चिड़िया नीचे आती, फिर छोड़ता, फिर वो उड़ती, फिर खींचता। मुझे मज़ा आ रहा था। मेरी माँ करीब में कुछ काम कर रही थी, ऐसे में चिड़िया वो निकली, उड़ते हुए अपने घोंसले में चली गई। जब घोंसले में गई
تو اس نے گھونسلے کی جو لکڑیاں ہیں اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی. میں بچہ تھا, کھینچتا رہا, میں نے کھینچا تو اس کی ٹانگ نکل آئی. اللہ اکبر. چڑیا کی ٹانگ نکل آئی. میں ٹانگ کو دیکھ کے گھبرایا تو ماں کی منہ سے نکلا, بیٹا جیسے تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. ماں کی زبان سے نکل گئی. حالانکہ ماں کا دل نہیں دکھا, ماں کو ستایا نہیں انہوں نے. جیسے عام طور پہ نارمل باتیں ہوتی تھی بس وہ بات ہو گئی. ہم کہتے ہیں نا جیسے کوئی کتے کو ستائے تو جیسے تو اس کو ستا رہے تو ستایا جائے گا. کبھی ہم سمجھانے کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں. تو ماں نے کہا تو نے اس پرندے کی ٹانگ توڑی تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. زمخشری کہتے تھے یہ میری ماں کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہے کہ بڑھاپے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی, میرا پیر ٹوٹ گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج کما کر لاتے ہیں, ماں باپ سے چھپاتے ہیں, کما کر لاتے ہیں, ماں باپ سے بچا کے رکھتے ہیں. میں سوچتا ہوں وہ کیسے دن تھے. جو اولاد اپنی ماں باپ کی نہ ہو وہ کائنات میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی. کائنات کا بدترین بے وفا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفا کرے. میں کہتا ہوں وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی میں کمایا ہمارے لیے, جمایا ہمارے لیے, مجھ سے کم و بیش 100 سے زیادہ بار پوچھا تھا ابا یہ کیا ہے. میں نے کہا تھا کوا ہے. ابا یہ کیا ہے. میں نے کہا تھا کوا ہے. ابا یہ کیا ہے. لیکن ہر بار جب میں جواب دیتا میرا پیار بڑھتا جاتا. اور میں نے دوسری بار پوچھا اور تو ناراض ہو گیا میرے بیٹے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں یقیناً ہے ایسا کہ ہمارے اور آپ کے بچے ایک سوال کو کئی مرتبہ نہیں کرتے, لیکن کیا ہمیں کبھی غصہ آتا ہے؟ کیسے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں نا بچے, لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا. بچوں کے سوال پر ماں باپ کو غصہ نہیں آتا, لیکن ماں باپ کے سوال پر آج کل کے نوجوان بچوں کو غصہ آتا ہے. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, اگر یہی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ کھڑکوانی آنا میرا کامیاب ہو گیا. یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں, تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور وہ تمہاری جہنم بھی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا میرے ماں باپ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. میں مسکرا کے کہتا ہوں خوش نصیب ہے کہ تیرے ماں باپ بیمار رہتے ہیں. لوگ چوک کر کہتے ہیں کیوں خوش نصیب ہو کہ وہ بیمار رہتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ بیمار رہتے ہیں تو تجھے خدمت کا موقع ملتا ہے, اور ماں باپ کی خدمت سب کے مقدر میں نہیں آتی. ماں باپ کی خدمت سب کے نصیبے میں نہیں آتی. ماں باپ کی خدمت سب کے مقدر میں نہیں آتی. نادان, ماں باپ کی خدمت انسان کو اویس قرنی بناتی ہے. ماں باپ کی خدمت انسان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بناتی ہے. اس لیے یاد رکھنا اگر ماں باپ بیمار ہو تو کبھی دکھ مت کرنا. ماں باپ بیمار ہو کبھی افسوس مت کرنا, اس لیے کہ بیماری اللہ نے ان کو دی لیکن تیرے لیے جنت کے راستے کھول دیے. یاد رکھنا جب کسی بیمار کے سرانے تم خدمت کرتے ہو تو دل سے جو دعائیں نکلتی ہے اس کی تاثیر ہی الگ ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی میں چھان کر کے دیکھ لو, تحقیق کر کے دیکھ لو, ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں کی دعا کا اثر نظر آتا ہے. آپ پڑھو کسی بھی انسان کی زندگی دیکھو. اگر آپ پہلے نمبر پہ دیکھیں, حالانکہ اللہ کے رسول کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ماں ان کے لیے دعا کیسے کر رہی. حالانکہ میرے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت, کیونکہ وہ تو وجہ تخلیق کائنات, ان کی وجہ سے سب ہیں, بلکہ ان کے ماں باپ بھی ان کی وجہ سے پیدا ہوئے. یہ میرے نبی کی شان ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میرے نبی کی امی نے ان کے لیے کتنی دعائیں کی. جب امام قسطلانی لکھتے ہیں, اس کا مفہوم ہے, کوئی مجھے اس پہ لمبی نہیں کرنا, تو مرغی اس کو دروے میں بند کر کے رکھو تو کم سے کم ایک دن میں 7 مرتبہ اس کو دانا دکھاؤ. اگر مرغی بھوکی رہی تو قیامت کے دن اس کی بھوک کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. جو مرغی کو بھوکا رکھے وہ جہنم میں جائے گا. تو اگر وہ سانس لوگ سن رہی ہے تو جو بہووں کو بھوکا رکھتی ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا, ان کو سوچنا چاہیے. جو شوہر لوگ سن رہے ہیں اگر وہ بیوی پہ ظلم کرتے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس نے چڑیا پہ ظلم کیا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا. چڑیا فریاد کرے گی. ہمارے یہاں جانوروں کا بھی ادب ہے تو اسی لیے بیوی کا بھی ادب ہے, اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بیوی پیر کی جوتی ہے, لیکن بیوی کا بھی ادب ہے. جو تم کھاؤ ویسا ہی لقمہ اس کو کھلاؤ. جس قیمت کا لباس تم پہنو اسی قیمت کا لباس اس کو پہناؤ. اور وہ تمہارے دل کے قریب کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس کو مار ٹھوک مت کرو, اس سے پیار کرو. وہ پیار کرنے کی چیز ہے. نہ وہ سر کا تاج ہے کہ سر کا تاج بنا لو ماں باپ کو چھوڑ کے اسی کی سب سنے, نہ وہ پیر کی جوتی ہے کہ اس کو مار پیٹ کرتے رہو, سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بھی لوگ اس کو ماریں, ماں کے گھر سے لیٹ آئے تو بھی لوگ اس کو ماریں. وہ مارنے کی چیز نہیں ہے. میرے نبی نے اپنی جان کے دشمن کے لیے دعائے ضرر نہیں کی, جس کو لوگ بد دعا کہتے ہیں نا.
دعائے ضرر نہیں کی، لیکن جو بیوی کو مارتا ہے حضور نے اس کے لیے دعا کی اللہ اس پہ لعنت فرما، اسے ہلاک فرما دے۔ بیوی کو مارا نہ کرو، بیوی مارنے کی چیز نہیں، وہ پیار کرنے کی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کا بھی ادب سکھایا گیا۔ سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لوگ تھے، بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی، سو رہے تھے، تو سو رہے تھے، آپ نے جبہ پہن رکھا تھا۔ ہمارے جو بزرگ لوگ جو لباس پہنتے تھے آج وہ ہم لوگ نہیں پہن پاتے، نہ پہنتے ہیں، ان لوگوں کے لباس بڑے ڈھیلے ہوتے تھے۔ یعنی ایک بزرگ جو لباس پہنتا تھا، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کا لباس ایک دوسرا آدمی بھی اس کے اندر آ جائے ایسے ڈھیلے ہوتے تھے وہ لوگ ڈھیلے۔ آج ہم لوگ فٹنگ میں پہنتے ہیں، فیشن بھی ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے، پہننا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ کرتے اتنے خوبصورت بنا کے پہنو کہ لوگ جینس اور ٹی شرٹ چھوڑ دیں، ہاں، تاکہ انجوائے بھی ہو جائے اور اسلامی شناخت بھی قائم رہ جائے۔ لوگوں کو دین کی طرف، داڑھی اتنی خوبصورت سجا کے رکھو کہ بغیر داڑھی والا بولے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو یہ دکھتا ہے، وہ داڑھی رکھنے مجبور ہو جائے۔ ٹوپی پہننے والا ٹوپی اتنی خوبصورت پہنے کہ ننگا سر گھومنے والا سوچے یار ایسی ٹوپی میں نے بھی پہننا چاہیے۔ یعنی کہ لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے اگر آپ اچھا کرتا پہنتے ہیں، کڑائی والا کرتا، ڈیزائن والا کرتا پہنتے ہیں کہ لوگ انگریزی لباس چھوڑ کر کے اسلامی لباس کی طرف آ جائے، تو وہ آپ کو خوبصورت کرتے پہننے پر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ ہاں، نیت جیسی نیت ہوگی ویسے اچھے رہو، صاف ستھرے رہو، شان سے رہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سادگی سادگی، اسلام سادگی کا مذہب ہے، تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ٹاٹ پہن لیں؟ سادگی کا مذہب یہی ہے؟ آپ نے دین آپ نے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں۔ ارے سیرت النبی پڑھو، اللہ کے رسول نے پیون کا لباس بھی پہنا، لیکن جب بات آئی تو حضور نے یمنی جبے بھی پہنے، اور یمنی جبوں میں ایسے جبے بھی تھے اتنے قیمتی کہ اس دور میں 27 اونٹ دے کر رسول اللہ نے ایک ایک جبہ خریدا۔ 27 اونٹ دے کر ایک جبہ، کتنا قیمتی ہوگا؟ پورے مجمع میں ہے اتنا قیمتی لباس کسی کے پاس؟ حوالہ دینا ہے میری ذمہ داری ہے، اور میں تو یہاں کسی سنی عالم کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ جو قوم بہت زیادہ سادگی کی بات کرتی ہے اور اچھے لباس پہ کرٹیسائز کرتی ہے ان کا کہہ رہا ہوں۔ ندیم صدیقی نے اپنی سیرت النبی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خریدا۔ اگر ایک اونٹ کی قیمت ابھی بقرعید میں ہمارے مالیگاؤں میں اس سال جو ہلکے پھلکے جو اونٹ ہے نا تو 25 ہزار کے بکے، تو اگر سرخ اونٹ 5 سال کے لے لے اس کی 50 ہزار قیمت بھی اگر آپ پکڑ لیں آج کی تاریخ کے حساب سے، اور 27 اونٹ کتنے میں ہو رہے ہیں؟ 13.5 لاکھ۔ چلے اس کو اور کم کر لیں، 25 ہزار کا ایک اونٹ پکڑ لے تو 27 کے کتنے ہو رہے ہیں جی؟ 6.5 لاکھ بھی اگر آپ پکڑ لیں تو حضور اگر 6.5 لاکھ کا جبہ پہنتے ہیں تو وہ سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عالم یا کوئی امام یا کوئی مسلمان اگر قیمتی جبہ پہن لے یا قیمتی لباس پہن لے تو یہ سادگی کے خلاف ہے۔ اسلام سادگی کپڑوں میں نہیں ہے، سادگی دل میں ہے۔ اسلام سادگی کا لباس ہے کہ اسلام سادگی کا مذہب ہے کا مطلب کیا؟ اگر تو قیمتی لباس بھی پہن لے مگر تیرے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ لوگ مجھ سے حقیر ہیں، میں ان سب سے افضل ہوں کیونکہ میں لاکھ روپے کا لباس پہن کے آیا ہوں۔ ارے کتنا بھی قیمتی پہن لے مگر دل کہے مولا اس لائق نہ تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے پہنا دیا ہے۔ سادگی دل میں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں ایسے ہاتھ باندھ کر کے گردن جھکا کے کھڑا تھا، فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مارا اور مکہ مار کر کے فرمایا او ریاکار، گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے۔ اگر جھکانا ہے تو سب سے پہلے نبی کی اطاعت کے لیے اپنا دل جھکا۔ ہم نے تقویٰ اور سادگی کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم بہت قیمتی جبہ پہنے تھے، بہت قیمتی، تو ایک شخص آیا، لو صاحب آل رسول ہو اور اتنا قیمتی جبہ پہنتے ہو؟ تو آپ نے جبہ اٹھا دیا تو نیچے ٹاٹ تھا، ٹاٹ۔ تو میں یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس کے لیے ہے اور یہ تم جیسے نالائقوں کے لیے ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے بہت مہنگے جوتے پہنے تو ہارون رشید نے کہا اتنے قیمتی جوتے پہنتے ہو؟ کہ اسی لیے اتنے قیمتی پہنتے کہ تم جیسے لوگوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہنا چاہیے، ہمارے چہرے تک نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، بادشاہوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ ٹکی رہنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بادشاہوں میں، دنیا داروں میں اور دینداروں میں فرق کیا ہے۔ یہ تھی بزرگوں کی سوچ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور غوث پاک میں پھر وہی بات آ گئی، غوث پاک تو روزانہ اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت تو کوئی میسر نہیں آتا کیونکہ وہ سادگی نہیں جانتے تھے۔ اگر اللہ نے دیا ہے نا، ظاہر ہونا چاہیے لباس سے، سواری سے، مکان سے۔ ایک شخص امام اعظم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، امام اعظم بہت مالدار تھے۔ اچھا، یہ بھی سنی مسلک کا بھی معاملہ بڑا خوبصورت ہے کہ رسول اعظم سے لے کر کے امام اعظم تک، امام اعظم سے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے مجدد اعظم تک
کوئی مجھے غریب نظر ہی نہیں آتا. حضرت امام رفاعی جو ہے سو گئے. اب جب سوئے تو ان کی آستین پر بلی آ کر سو گئی. شیخ رفاعی، شیخ احمد کبیر رفاعی کے آستین پر بلی آ کر سو گئی. کپڑا تھا ہاتھ پہ بلی نے تکیہ بنا کر سو گئی. آپ کی آنکھ کھلی، فجر کا ٹائم تھا. اب دو چیزیں تھی، اگر آپ ہاتھ کھینچتے ہیں، آستین کھینچتے ہیں تو بلی کی نیند جاتی ہے، بلی کی نیند چلی جائے گی، بلی اٹھ جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو فجر کی نماز جائے گی. ایک طرف بلی کی نیند ہے، دوسری طرف فجر کی نماز ہے. اب کرے کیا؟ یہاں تو جانوروں کا بھی ادب سکھایا گیا. اسلام تو وہ مذہب ہے. تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے کیا کیا؟ ڈھونڈ لو پوری دنیا کے تمام مذاہب میں ایسی ہستیاں جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں. میرا چیلنج ہے، کسی مذہب میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں تمہیں نظر آئے. اور ہم حیران ہیں کہ جس کے غلام اس شان کے ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ہوں گے. ان کی تعلیم سیکھ کر جب لوگ اتنے شان والے بنے ہیں تو تعلیم دینے والے رسول کی شان کیا ہو. سیدی احمد کبیر رفاعی، ایک طرف بلی کی نیند، دوسری طرف فجر کی نماز. آپ نے مرید کو تحقیق کے مطابق 108 علوم و فنون میں ماہر تھے، لیکن ان کو ان چیزوں کا پر ناز نہیں تھا. ان کو جس چیز پہ ناز تھا وہ اپنے ادب پر. بہت مؤدب تھے وہ. کتنے مؤدب تھے آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہوئی. ادب دیکھو، اور ادب ہی کہیں پہنچاتا ہے. سرکار غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہوئی. آپ نے فاتحہ کے بعد کسی مرید سے کہا یا خلیفہ سے کہا، شاگرد سے کہا شیرنی تقسیم کرو. انہوں نے شیرنی تقسیم کی. جب شیرنی تقسیم ہونے لگی تو بانٹنے والے کی یا لینے والے کی غفلت سے، یا بانٹ جو رہتے ان کی یا جو لے رہے تھے ان کی غفلت سے شیرنی کا تبرک کا کچھ حصہ زمین پہ گر گیا. دیکھو، جب تک کہ بزرگوں کے نام کی فاتحہ نہ ہو، وہ مٹھائی ہے، شیرنی ہے. جب بزرگوں کے نام کی فاتحہ ہو جائے تو ہم اہل سنت کے نزدیک پھر وہ تبرک ہو جاتا ہے. اور یہ اہل ادب جانتے ہیں. میرا خطاب آج صرف ادب والوں سے ہے. بے ادبوں سے آج میں مخاطب ہی نہیں ہوں. جن کے مسلک کی بنیاد بے ادبی پہ رکھی گئی ہے میں ان سے کوئی مخاطب نہیں. میں صرف اہل ادب سے آج گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر. شیرنی کا تھوڑا سا حصہ زمین پہ گرا. لینے والے یا دینے والے کی غفلت کی وجہ سے امام احمد رضا کی نظر اس پہ پڑی. مجمع موجود تھا. کسی بھی غلام کو، شاگرد کو، مرید کو کہہ دیتے بیٹا اٹھا لو، وہ اٹھا لیتا. لیکن تاریخ گواہ ہے، اتنا بڑا امام جس کو عرب اور عجم نے امام کہا، اتنا بڑا امام جس کو پوری دنیا نے مجدد اعظم کہا، اتنا بڑا امام جس کو ان کے دشمنوں نے بھی اپنے وقت کا عشق و محبت کا امام کہا. لوگ ان کو بدعتی تو کہتے رہے بغض میں، لیکن ان کے عشق رسول کی گواہی وہ بھی دینے پہ مجبور ہو گئے. اللہ اکبر. میرے امام اٹھے اور اٹھنے کے بعد کس کو؟ شیرنی، غوث پاک کے نام کی شیرنی کا تھوڑا سا حصہ. اللہ اکبر. انہوں نے دیکھا، اٹھے خود اور گھٹنوں کو آپ نے زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھ کو پھر زمین پہ رکھا اور زبان کی نوک سے آپ نے اس تبرک کو اٹھایا. تب لوگوں کو پتا چلا جو غوث پاک کے نام کی نیاز کا اتنا احترام اور ادب کرتا ہو وہ ذات غوثیت باپ کا کتنا ادب اور احترام کرتا ہوگا. آج ہمارے یہاں کا یہ ادب ہے؟ کچھ نہیں. کس کو ہے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو ادب کی بات چل رہی تھی. یہ ہوا ادب رسول اللہ کا. اور ضمناً بات آئی تو میں نے تبرک کا ادب بھی بیان کر دیا. پھر صحابہ کا ادب. حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب سچے سچے ہیں. کسی کی نیت پہ شک مت کرو، کسی کو تان اور تشنیع کا نشانہ مت بناؤ، کسی پر سب و شتم مت کرو، کسی کی بے ادبی مت کرو. اللہ اکبر. قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں ایک شخص مر رہا تھا. مرتے وقت اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان پہ کلمہ نہیں آتا. تو پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا. یہ بے ادب لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اور سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ابو بکر و عمر کا گستاخ نہ ہو، جو صدیق و فاروق کا گستاخ نہ ہو بلکہ گستاخوں کی صحبت میں بیٹھے، وہ مرے تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. تو جو لوگ رسول اللہ کی گستاخوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں
جو ان کے ساتھ کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کچھ پڑھی نہیں ہے، اور جب بات آتی ہے ارے مولانا ہمیں تو زندگی گزارنی ہے، مولویوں کو کیا پڑی ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، مولویوں کو کیا پڑی ہے، ہمیں رشتے نبھانے مولویوں کو کیوں بھائی جنت میں صرف مولوی جائے گا؟ کلمہ صرف مولوی پڑھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑاتے ہیں، مولوی نہیں لڑاتا، پوری دنیا متحد تھی، پوری دنیا متحد تھی۔ اسلام آیا کیوں؟ قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ صدیق، ابو بکر صدیق اور ابو جہل دونوں ملے ہوئے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے، عتبہ شیبہ عمر ابن خطاب ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، امیہ کے ساتھ بلال ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ قرآن آیا، فرقان آیا، اس نے حق و باطل میں لکیر کھینچ دی۔ ایک ساتھ بیٹھنے والے ابو بکر و ابو جہل پھر ایسے دور ہوئے کہ صدیق اکبر نے کہا اب ہم نے محبت اور رشتہ داریوں کا معیار تبدیل کر دیا ہے، اب خون اور علاقے اور شہر اور محلے کی بنیاد پہ ہمارے رشتے نہیں بنتے، ہمارے رشتے تو اب نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پہ بنتے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ آپ رنگریلیاں مچاتے رہیں، آپ جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارا کام ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ مرتے وقت کلمہ آپ کی زبان پہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنیو، رشتے تو فقیروں کو بھی مل جاتے ہیں، رشتے تو چور اور اچکوں کو بھی مل جاتے ہیں، آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ چلو بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے تو جلدی کسی بے ادب کے گھر دے دے، کسی گستاخ کے گھر دے دے، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو چلو کسی بے ادب کے گھر دے دے، کبھی گستاخ کے گھر دے دے۔ اور کچھ لوگ تو یہ ہے کہتے ہیں مولانا ہمارا معیار نہیں ہے، ہم مالدار ہیں تو رشتہ مالدار کا آنا چاہیے، غریبوں کے یہاں کیا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نادان لوگ جو کہیں گے کہیں گے، ہم نے لوگوں سے تھوڑی جنت لینا ہے۔ اگر کتنا ہی غریب ہو، حتیٰ کہ پہننے کے لیے اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو، لیکن اگر رسول اللہ کا ادب والا ہے تو اس کی بیٹی کو اپنا کر دیکھ اللہ تجھ پر کیسے انعامات کی بارش فرمائے گا۔ اس لیے کہ دولت آنی جانی ہے، دولت فانی ہے، دولت کا حال تو یہ ہے جیسے سایہ صبح کسی کے آنگن میں ہے، دوپہر کسی کے آنگن میں ہے، شام کسی کے آنگن میں ہے۔ اس لیے بے ادبی سے بچو اور بے ادبوں سے بھی بچو۔ یہ صحابہ کی بات میں نے کر دی، اس لیے ہم سنی کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کرتے اور نہ کسی صحابی کی بے ادبی کو جائز سمجھتے ہیں۔ جو کسی صحابی کی بے ادبی کرے وہ ہم اسے سنی نہیں سمجھتے۔ ہمارے مسلک کا یہ تقاضا ہے۔ پھر اولیاء کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب کا کیسے کرو؟ ان کے مزارات پر جاتے ہو، لوگ جاتے ہیں مزارات پہ، جانا چاہیے، لیکن جاتے ہیں تو کیا؟ مزارات پر جائیں گے تو ایسے گر پڑیں گے، دونوں ہاتھ قبر شریف پہ رکھ دیں گے اور ایسے سر ڈالیں گے کہ آپ سے پوچھتا ہوں اگر وہ ظاہری طور پہ زمین کے اوپر حیات رہتے تو ایسے ہی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ ان کے ہاتھ چومتے؟ قبریں چومنے سے وہ نہیں ملتا جو صاحب قبر کا ادب کرنے سے ملتا ہے۔ ہاں میں چومنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، فی نفس ہی چومنا جائز ہے لیکن ادب سے دور ہے۔ یہ ہمارے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، چومنا جائز ہے لیکن ادب سے دور ہے، اور جو چیز ادب سے دور ہو پھر سنی اس کو نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر کوئی ادب کے تقاضے کے مطابق کرے تو ہم اس کو شدت سے منع بھی نہیں کرتے، اس پہ شدت نہیں کرتے، لیکن زیادہ ادب کے قریب یہ ہے کہ مزارات پہ جاؤ تو دو ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو، چہرے کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑے رہو، اور پھر جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اصال ثواب کرو، دعائیں کرو، یہ ادب ہے۔ لیکن لوگ آج کل وہ سب نہیں کر رہے، مزارات پہ جائیں گے بڑی معذرت کے ساتھ، وہاں جا کر کے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں مشرکوں کا طریقہ اختیار کر لیا لوگوں نے۔ وہاں جا کر لوگ ڈورے باندھ رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ تالے لگا رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ چٹھیاں لکھ رہے ہیں، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ آخر ان بدعتوں کا اسلام میں کیا اس کا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب بڑی معذرت کے ساتھ بولو تو سنی ناراض ہوتا ہے، کہیں ان کا تعلق جو ہے وہ وہابیوں سے تو نہیں ہو گیا، ہمیں ڈورے باندھنے سے منع کرتے ہیں۔ میرے عزیز وہاں ڈورے باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ولی تو وہ ہوتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ تو گھر سے نکل رہا ہے۔ ہاں تو وہاں چٹھیاں لکھ رہا ہے، وہ تیرے دل کی خبر رکھتا ہے، جو اللہ کا ولی ہے اللہ نے اس کو شان و عطا کی ہے۔ حضرت محبوب الہی جب اپنے دادا پیر بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری کے لیے جاتے تھے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے تھے۔ دور مزار کہاں ہے آپ نے دیکھا ہے بابا قطب صاحب کا؟ اور چوکھٹ کا آپ نے دیکھا ہے؟ چوکھٹ پہ کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو ایک دن دل میں خیال آیا محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد احمد، محمد احمد اتنی دور سے فاتحہ پڑھتا ہے دادا پیر کے یہاں، ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو خواب میں آ کر کے حضرت قطب صاحب نے کہا نظام الدین تم اپنے خانقاہ سے چلتے ہو نا تو ہمیں اطلاع ہوتی ہے کہ تم چل کس مقصد کے لیے رہے ہو۔
تم یہاں کر کے سوچتے ہو کہ خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور پھر اللہ والوں کو تو یہ تصرف اور اختیار دیا گیا, وہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو چوکھٹ پہ آنا نصیب ہوتا ہے, اور نہیں چاہتے تو آدمی چاہ کر بھی گھر میں پڑا رہتا ہے لیکن وہاں حاضری نہیں دے سکتا. اسی لیے تو سنیوں کا بچہ کہتا ہے ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر آتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں. ادب کرو بزرگوں کا, ادب اس مقام پر پہنچاتا ہے. اور پھر ولیوں کا ادب, میں نے ایک اشارہ دے دیا, ویسے تو بہت طویل واقعات میرے ذہن میں ایک سلسلہ آ رہا ہے اولیاء کے ادب کے متعلق, لیکن وہ بات طویل ہو جائے گی. اب اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوئے کروں. اولیاء کی بات, علماء کا ادب کرو, عالم سنی علماء کا ادب کرو, دکھاوے کے لیے نہیں, سچے دل سے. آج کل اگر جج آ جائے نا آپ کے گھر کی شادی میں, پورا خاندان اٹھ کر کے کھڑے پاؤں رہتا ہے, حضرت جج صاحب ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو, اور مسجد کا امام آ جائے عالم, کوئی توجہ نہیں. امام کی اہمیت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ قاضی کے حصے سے جب وہ نکاح پڑھانے آتا ہے نا تو وہ بھی ایسے, امام صاحب اتنی لیٹ کیوں آئے آپ؟ یہ حال ہے. جو قوم جج سے زیادہ اپنے امام کو اہمیت نہ دے, اپنے علماء کا احترام نہ کرے, وہ قوم کیا عزت پائے گی؟ علماء کا احترام اسی لیے نہیں کرتے نا کہ ان کو 5,000 کی تنخواہ مہینے میں تم چندہ کر کے دیتے ہو, یہی نا. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قوم اماموں کو اتنا مجبور دیکھنا چاہتی ہے کہ بیٹا بیمار پڑے تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے, بیٹی کی شادی ہو تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے. اور ٹرسٹی, یہاں کی بات نہیں کر رہا, یہاں کے لوگ ناراض نہیں ہونا, پورے ہندوستان کی بات کروں. ٹرسٹی ایک انتہائی گرے ہوئے درجے کے لوگوں کو بنایا جاتا ہے. ہاں, ہر جگہ علم دیکھ کے نہیں بنائیں گے, تقویٰ دیکھ کے نہیں بنائیں گے, سیٹ دیکھ کے بنائیں گے. مسجد کے ٹرسٹی سیٹ لوگ رہیں گے, اور سیٹوں کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ جمعہ کے سوا انہوں نے آنا کب ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں, سب لوگ برا نہیں مانے, کچھ ایسے ہیں کچھ اچھے بھی ہوں گے ان کے اندر. یہ حال ہے. مسلیان کہیں گے نا امام صاحب کی پگار بڑھاؤ, ارے 10,000 ہے, اپنی مسجد میں سب سے زیادہ ہے. میں پوچھتا ہوں, اے ٹرسٹی, اگر تیرا بیٹا انگلش اسکول میں پڑھنے کا حقدار ہے تو کیا امام کا بچہ اس کا حقدار نہیں ہے؟ اگر تیرا بیٹا آئس کریم مانگتا ہے تو کیا امام کے بیٹے کو آئس کریم کھانے کا حق نہیں ہے؟ اگر تیری بیوی ہر سنڈے کو تیرے ساتھ پارک میں جا سکتی ہے تو کیا امام کی بیوی اس کے ساتھ باپردہ پارک کی سیر کو نہیں جا سکتی؟ امام کو بازار میں دیکھ کے بھی لوگ پوچھتے امام صاحب آپ ادھر کدھر؟ کیوں بھائی, وہ جہنم تھی جو آپ امام کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے. جیسے تمہاری ضرورت ہے ویسے اس کی بھی ضرورت ہے. ادب نکل گیا, ادب. اور اگر امام کے ہاتھ میں آئی فون آ جائے تو پورا محلہ کہتے ہیں کہاں سے آیا, کہاں سے آیا, کہاں سے آیا, کہاں سے, کدھر سے آیا آپ؟ ارے نادان, تم سب پیچھے کھڑے رہتے ہو اور وہ تمہارے آگے کھڑے رہتا ہے. جب پیچھے والوں کو وہ اتنا عطا کرتا ہے تو آگے والے کو کتنا عطا کرتا ہے؟ لیکن بس اس کی تقسیم کی بات ہے. کبھی امام کو روحانیت دیتا ہے اور کبھی امام کو دنیا بھی عطا کر دیتا ہے. وہ خوش نصیب ہے زیادہ جن کو دین بھی ملا, دنیا بھی ملی, لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں جن کو امتحان, ان کا آزمائش ان کی جاتی ہے کہ ان کو روحانیت بھرپور دی جاتی ہے لیکن دنیا کم دی جاتی ہے, تاکہ وہ دنیا سے دامن بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں. یہ حقیر لوگ نہیں ہیں, یہ ذلیل لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نیابت رسول کا منصب عطا فرمایا ہے. یہ انبیاء کے وارث ہیں. جتنے سنی علماء ہیں ان کا احترام اور ادب کرو. سنیوں, جو کسی عالم دین کی بے ادبی کرے, امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے, عالم کی بے ادبی حضور کی بے ادبی کی طرف لے جاتے. جو عالم کی بے ادبی کرے گا ڈر ہے کہ وہ حضور کی بے ادبی کرے گا, اور عالم کی بے ادبی کرنے والا ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا. یہ ہے, یہ تو ہوا جنرل عوام کی بات. ایک دیندار طبقہ ہے, وہ بھی علماء کے ادب سے کچھ دور جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ فروعی مسئلے میں اگر علماء کے 2 گروپ ہو گئے, ایک ادھر ایک ادھر, تو اب دونوں علماء برابر ہیں, وہ ایک دوسرے کو جو کہیں ان کا حق ہے. لیکن پبلک کے لوگ جس عالم کی وہ اقتدا کرتا ہے, دوسرے عالم کا نام ایسے بے ادبی سے لیتا ہے جیسے کسی کلاس میٹ کا نام لے رہا ہے. یاد رکھنا, یہ چیز بھی زہر قاتل ہے. یہاں تک کہا گیا کہ عالم کے بے حرمتی کرنے والے کی نسل میں کبھی عالم پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ہمارے بزرگ, میں نے اپنے بزرگوں سے, بہت بڑے بزرگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو لوگ علماء کی غیبتیں کرتے ہیں اور علماء کی برائیاں کرتے ہیں, ایمان والے علماء کی, ان کے گھر میں لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھ کا شکار رہتے ہیں. اس لیے کبھی علماء کی بے ادبی نہیں کرنا, ادب کرو. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, اب میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں. علماء کا ادب کرو. ہارون رشید یہ ایک بادشاہ تھا, اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کی ہیبت کئی ملکوں پر تھی. تو اس کے بارے میں کہا گیا پتہ ہے, اس کی ہیبت اللہ نے کئی ملکوں
ملکوں کے بادشاہوں پہ کیوں پیدا کر دی تھی؟ کیونکہ وہ جب علماء کو اپنے گھر بلاتا تھا تو اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ دھلاتا تھا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے دھلاتا تھا، یہ حال تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عالم آئے جائے کچھ بھی ہو جائے، کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ جو تم بے قدر ہو رہے ہو تو تم نے کسی کی قدر کھوئی ہے، اس لیے تم زمانے میں بے قدر ہو رہے ہو۔ ادب سیکھو، سنی ادب، اور اس کے بعد پھر مقام آتا ہے ماں باپ کے ادب کا۔ ماں باپ کا ادب کرو، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جو ماں باپ کا دل دکھائے گا اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ حدیث پاک ہے جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ آئیے ماں باپ کا ادب کیا ہے تھوڑا اس کی ایک جھلک دے دوں پھر آگے بڑھوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ عنوان صرف میں جس کو کہتے ہیں نا کہ دیکھ کے چند دانے آپ کے ہاتھوں میں دے جا رہا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں، کیونکہ ایک ایک عنوان ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں گفتگو ہونی چاہیے اور سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور گھر میں رہتے ہیں اور آپ کسی اور گھر میں رہتے ہیں تو جب جب ان سے ملاقات ہو تب تب ان کے احترام میں کھڑے ہوا جائے۔ اور اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہو، ایک ہی مکان میں، تو ایک ہی مکان میں رہیں گے تو بار بار آنے جانے پہ تو کھڑے ہونے میں مشقت ہوگی، تو کم سے کم پہلی مرتبہ جب ماں باپ کا سامنا ہو تو اس وقت ماں باپ کے احترام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے۔ ماں باپ کا ادب اسلام میں یہ ہے، ماں باپ کا ادب اسلام میں یہ ہے کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو گفتگو کرو، اور اجازت دینے پر بھی ایسے گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، ایسے لب و لہجے میں گفتگو کرو۔ لیکن یہاں تو باپ کو بڈھا اور ماں کو بڈھی، یہ حال ہے جوانوں کا۔ آپ کہاں ہیں؟ دین سے کتنے؟ دین صرف داڑھی کا نام نہیں، دین صرف ٹوپی کا نام نہیں، دین صرف کرتے پیجامے کا نام نہیں، یہ دین ہے۔ یہ جو میں ادب کی کیوں الدین کلہ ادب، پورا کے پورا دین ادب ہے، تو یہ ادب ہے ماں باپ کا۔ اور اللہ اکبر، ماں باپ سے کیسے بات کرو؟ جیسے غلام اپنے آقا سے، اپنے بادشاہ سے گفتگو کرتا ہے، اس طرح ماں باپ کا ادب کرو۔ اور ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ اگر وہ سامنے بیٹھے ہوں، سنیے ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں، ان کے سامنے کتاب کھول کے پڑھنا نہیں، ان کے سامنے کتاب کھول کے پڑھنا نہیں، اس لیے کہ کتاب میں پتہ نہیں جو تو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اگر ان کا چہرہ دیکھے تو اللہ تجھے اس سے بڑا ثواب، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اب ان کا چہرہ ہے تو کتاب کیوں؟ کتاب پڑھنا ہے تو کہیں اور بیٹھ کے پڑھ، اور اگر ضروری سمجھو کتاب پڑھنا تو پہلے ان سے اجازت لو کہ آپ موجود ہیں لیکن آپ کے سامنے کتاب پڑھنا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ اجازت دیں تاکہ میں بیٹھ کے مطالعہ کروں۔ یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ اب بتاؤ، جب ماں باپ موجود ہوں تو ان کے سامنے بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتے ان کی اجازت کے بغیر، تو ماں باپ موجود ہے ادھر گیم کھیلا جا رہا ہے، پیر لمبے کر کے ماں باپ موجود ہے ادھر فلمیں دیکھی جا رہی، ماں باپ موجود ہے ادھر جو ہے وہ سیریل دیکھے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے ماں باپ کا ادب؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، ماں باپ کے ادب پر ایک پیاری بات یاد آئی۔ ادب کیا چیز ہے؟ ادب کیا چیز اور کہاں پہنچاتا ہے ماں باپ کا؟ ایک بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں، حضرت امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رسالہ کشیریہ کے مصنف ہے، اور اتنے بڑے مصنف ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں، امام قشیری نے اپنے دور میں کم و بیش 1000 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 1000 کتابیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اکثر صوفیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، اور کتابیں کتنی لکھی؟ 1000۔ اور وہ بھی کیسی کتاب؟ رسالہ کشیریہ جیسی کتاب۔ اور یہ رسالہ کشیریہ کیا ہے پتہ ہے؟ بابا فرید جیسے لوگ محبوب الہی کو اس کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ اور رسالہ کشیریہ کے بارے میں بزرگوں نے لکھا، رسالہ کشیریہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اگر وہ کسی گھر میں رکھا ہو تو اس گھر میں آگ نہیں لگے گی، اگر وہ کسی گھر میں رکھ دیا جائے تو اس گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ یہ رسالہ کشیریہ کی شان ہے۔ یہ ننگی کر دی شادیوں میں۔ حضرت مجھے تو تعجب ہوا، کسی نے انکشاف کیا اس بات کا کہ شادیوں میں دوپٹے لڑکیوں کے سر پہ کیوں نہیں ہوتے؟ لڑکیوں کے تو ہوتے بھی ہیں، شادی شدہ عورتوں کے تو بالکل نہیں ہوتے۔ تو ایک صاحب نے بتایا، تجربہ کار تھے، انہوں نے بتایا کہ میاں زیور اتنا پہن کے آتی ہیں اگر دوپٹہ اوڑھ لیں گی تو زیور چھپ جائے گا۔ جی بالکل۔ تو شادی میں اس لیے سر پہ دوپٹہ نہیں کہ وہ جو گلے میں پہن رکھا ہے زیور، اگر یہ دوپٹہ اوڑھ لیا تو زیور چھپ جائے گا۔ میری بیٹی آج تک کسی نواب کی بچی بھی قبر میں سونا پہن کے نہیں گئی ہے۔ بے شک۔ بڑے سے بڑی امیر زادی کو خالی ہاتھ قبر میں جانا پڑا ہے۔ جتنا چاہے سونا بنا لے، جتنا چاہے زیور پہن لے، جب قبر میں جائے گی تو صرف سادے سے کپڑے میں لپٹ کے جائے گی۔ آج 10 تولے نہیں 50 تولہ سونا پہن، اس سے رتبے بلند ہونے والے، رتبے بلند ہونے والے کتنی عورتیں تو آدمیوں کی کڈنی بکوا چکی صرف گلے کے ہار کے چکر میں۔
بالکل مجھے کچھ نہیں پتا جی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی لوں گی جو اس کی بیوی نے پہن رکھا. مجھے سچے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا، جس آدمی کی مزدوری یا ایک دن کی کمائی 500 روپے ہو، وہ اپنی بیوی کو 50,000 کا ہار کہاں سے لا کے دے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اپنی بیٹیوں کو یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھاتے کہ بیٹی جا، جتنی تو شوہر کی زندگی کو آسان کرے گی اللہ اتنے ہی تیری آخرت کی زندگی کو آسان فرما دے گا. سبحان اللہ. کیوں نہیں بتاتے ہو بیٹیوں سے؟ یہ بتانے کو تیار ہی نہیں، بلکہ کان میں چابی بھر کے بھیج رہا، بولی سن. فون تو پہلے ہی آ گیا تھا رشتہ ہوتے ہی. یہ بھی رسم چل گئی ہے، ادھر رشتہ ادھر فون آ جا چپکے سے ڈبے میں. پتا سب کو اور کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں ہاں بالکل صحیح. یہی ہے نا، پتا سب کو ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا. پتا. بولو یار، پتا بھی سب کو ہوتا ہے. ابا کو نہ پتا، میرے بھیا کو نہ پتا، اور بھیا کو سب پتا کہ موبائل کدھر سے آیا ہے اور کون دے کے گیا ہے. اور نتیجے کیا ہوتے ہیں نوجوانوں؟ سنو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رشتے ہو گئے، 2 مہینے گزر گئے، ان 2 مہینوں کے بعد سمدھیوں میں جھگڑا ہو گیا. یہ کیس ہوئے ایسے، سمدھیوں میں جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا چل بے میں بارات لے کے نہیں آؤں گا بیٹے کی. اس نے بھی کہہ دیا چل میں تجھے بیٹی دینے والا نہیں. ادھر جھگڑا ہوا اور ادھر جو ہے نا کہہ رہی ہے مر جاؤں گی اگر تم نہ آئے تو. اب اس نے کئی اب کو زندگی دی ہے، ساری زندگی بچانے کا ٹھیکہ اس کا. کہہ رہا ٹینشن مت لے، ابا کے مار گولی آ کہاں ملے گی، نکل لے رہے ہیں دونوں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ٹینشن ہو رہی ہے. تمہارے بولے یہ بات غلط ہے کہ نہیں؟ شادی شدہ تو اس لیے نہیں بولیں گے کہ یہ غلطی کر بیٹھے. کیا نہیں؟ خیریت ہے آپ لوگ؟ یہ ہوتی ہے تو پھر عزت کس کی جاتی ہے؟ باپ کی، پریوار کی، خاندان کی. ایک سے وعدہ نبھانے کے چکر میں کتنوں کو ذلیل کر کے آئی. اور میں اس بھاگنے اور بھگانے والے سے کہنا چاہتا ہوں، جانور بے وقوف الو کے پٹھے، جس نے 18 سال خون پسینے کمائی کھلا کے اس کو پالا، جب یہ اس کی نہ ہو سکی تو تیری کیسے ہو سکتی ہے؟ جب یہ اسے ذلیل کر کے چلی گئی تو تجھ سے اچھا ملے گا یہ تجھے بھی چھوڑ کے چلی جائے. بالکل صحیح بات. بند کرو یہ تماشے، کوئی فون نہیں. ہو سکتا ہے ایسا؟ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایسا ہے نا؟ اور نہ ہو تو پھر جہیز میں. بھیا کمال دیکھو، ایک ہنگامہ بحشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہے کہ خیال آتا ہے یا تو رشتہ ہوتے ہی موبائل مل جا ورنہ منہ دکھائی میں دے دے. ہے نا؟ منہ دکھائی میں دے دے فون. دیتا ضرور ہے، بنا موبائل کے مر جاگا. اور خدا را نکلو ان تماشوں سے. اور اسی فون پہ ابا کی فون کی گھنٹی بجتی ہے. آتی بیٹی خیریت ہے کہ ابا کیا بتاؤ، جب سے آئی ہوں ساس کائیں کر رہی ہے، سسر نے بھی پیچھا لے رکھا ہے، شوہر کا تو منہ ہی سیدھا نہیں ہے. اب جب باپ اتنا سنتا ہے کہتا ڈریے مت، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر ایک دن یہ خاتون سب کے کھانے میں چوہے مار دوا ملا دیتی ہے، پورے گھر کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. پھر دنیا سر پکڑ کے بیٹھتی ہے، لوگ بات دین محمدی کی کرتے ہیں، لوگ اسلام پہ باتیں کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آج کے آوارہ لفنگوں کے کروش اسلام کا اندازہ نہیں ہوگا. اگر اسلام کو پہچاننا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کی چوکھٹ پہ چل، عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ چل، سیدہ زینب کا دروازہ دیکھ. اگر دیکھنا ہے اسلام کو تو خاتون جنت فاطمہ زہرا کا دروازہ دیکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. کرو یار، بند کر دو یہ. میرج حال میں شریف آدمی کھانا نہیں کھا سکتا ہے. بالکل. اور اب جو وہ چل گیا نا حضرت، کھڑے ہو کے کہتے کیا بولتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ. اسٹینڈر، یس اسٹینڈر. اور بفر سسٹم، وہ والا کون سا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہے کتنی عقلیں ماری گئی ہیں. پہلے اتنی عزت سے مہمان بیٹھتے تھے، گھر والے کھلاتے تھے. آج گھر والے کھڑے ہیں، مہمان نہ پلیٹ ہاتھ میں لے کے کھا کہاں رہے حضرت؟ پلیٹ بھرنے میں جھگڑا ہو جاتا. وہ حضرت اتنے بڑے چھوٹے چھوٹے بھگونے، پلیٹ کھائی کی فائبر کی، اس میں رکھ لیا. بریانی دیکھی، اوہو بھائی مٹن کی ہے، بھر لی. آگے چلا تو قورمہ بھی تھا، وہ بھی لوٹ لیا. آگے سیخ کباب گر گیا وہیں کہ جگہ ہو نہ اس پہ گرد دے 4. ہاں آگے فرائی. ارے کھانے سے کیا مطلب بھائی، ابھی تو پلیٹ ہی بھر رہا ہے. فرائی اور کولڈ ڈرنک کا گلاس. اب پلیٹ ہاتھ میں، وہ بھی فل، کولڈ ڈرنک کا گلاس اس ہاتھ میں، کھائے گا کیسے؟
کیونکہ وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں. بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی اور لوگ اسی پہ اندھے ہو رہے ہیں. بفر سسٹم دیا بھائی, کھڑے ہو کے کھانا. اس کتے ڈیزائن کو ہم کبھی پسند نہیں کرتے. بالکل صحیح. یہ جانوروں کا طریقہ ہے. کہہ رہے آپ 12 کوئنٹل قورمہ اٹھا. کیا کوئنٹل؟ 12 کوئنٹل. کہہ رہے حضرت لاؤ لاؤ تھی لاؤ لاؤ تھی. یہی کہہ رہا لاؤ لاؤ تھی. امن تھوڑی پڑ رہی تھی, دے بھگونے پہ بھگونا کھائے جا رہے تھے. تم جانتے ہو 12 کوئنٹل لگی. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, یہ میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مفتیان اکرام کی پوری جماعت ہے. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, جتنے لوگوں نے 12 کوئنٹل کھا لیا گیا نا, اسی اتنی برات کو لاؤ. نیچے زمین پہ دسترخوان سرخ کلر کا بیٹھا, سب کو زمین پہ بیٹھا اور سب سے کہے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرنا ہے. ایک پیر بچھاؤ, ایک پیر کھڑا کرو, مصطفیٰ کی سنت کے مطابق شروع کرو. قسم کھا کے کہتا ہوں, جتنے لوگوں نے 12 کوئنٹل کھانا ختم کیا ہے, اتنوں ہی سے 8 کوئنٹل ختم نہیں ہوگا. یہ جو کم پر لگا ہے, یہ بھوک کی وجہ سے نہیں, لعنتوں کی وجہ سے پر لگا ہے. تم سنت پہ قائم ہو جاؤ, خدا رحمتیں برسانا شروع فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب. یہ ضروری ہے. اچھا پیغام. بے شک. کیا نام ہے؟ زاہد پور. ظاہر. کیا نام ہے گاؤں کا؟ زاہد پور. اچھا ایک وعدہ کر لو گے, آج جو بھی بارات کو کھانا کھلائے گا بیٹھا کے کھلائے گا. کر لیں گے وعدہ؟ ہاتھ اٹھا لیں. کتنے لوگ وعدہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی, تمہوں نے اٹھا لیا. اور جو کھڑے ہو کے کھانا کھلائے اس سے کہنا تو ہمارے حضور کے طریقے پہ نہیں ہے, تو اس سے ہمیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بے شک. بائیکاٹ کرو ایسے ظالم جاہلوں کا جو کھانا کتوں کی طرح کھلانے کے عادی ہو گئے. بے شک. کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور غیروں میں بھی؟ ہم بھی گدھوں کی طرح کھائیں, وہ بھی گدھوں کی طرح. کوئی تو شادی میں ایسا طریقہ رہنے دو جسے دیکھ کے لگے کہ محمد عربی کے غلام مہمان بن کے آئے ہوئے. بے شک. بے شک. ہاں عہد کریں کہ ایسی بارات میں جانا بھی نہیں. ایک وقت نہ کھائیں گے مر جائیں گے. ہماری باراتیں اللہ معاف کرے.